شعور کی منزلوں کو طے کرنا ہدایت ہے۔ اپنے خالق حقیقی کو پہچان لینا، اس کے راستے پہ چل پڑنا، اس کی تلاش میں نکلنا، یہ ہدایت ہے۔ اب مسائل اتنے ہیں کہ مجھے جتنی کالز آتی ہیں اور جتنے مسائل مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، اب سب کا تو ٹائم نہیں ہوتا، شارٹ سی ویڈیو ایک بنانی ہوتی ہے آپ تک پہنچانے کے لیے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ریکارڈ کر لیں تاکہ جو پیغام یہاں میں کہہ رہا ہوں وہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو اب جو ہے معاملہ یہ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قریب ہونے کا جو سب سے اچھا راستہ ہے وہ ہے عاجزی۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا ہے میرے محبوب میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ پاک میں تیرے لیے وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو فرمایا عرض کی کہ یا اللہ پاک میں تیرے لیے عاجزی لے کے آیا ہوں، میرے پاس عاجزی ہے۔ تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب تک آپ عاجز نہیں ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کامیابی کا رستہ ہدایت کا رستہ ہے۔ اب کامیابی کے رستے سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ مال و دولت، تو پھر تو کوئی کامیابی نہیں، پھر تو آپ کی ناکامی ہے، پھر تو دنیا میں بھی آپ کی خواری ہے، آخرت میں بھی۔ کامیابی کا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ رستہ بھی سیدھا ہو اور پھر ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ یعنی رستہ سیدھا رستہ بھی اب دو طرح کا ہے، ایک والوں پہ انعام ہو گیا، ایک والوں پہ جو ہے وہ عذاب اور غضب آیا۔ یعنی یہ دونوں سیدھے رستے اس طرح سے ہیں کہ ایک نے صرف دنیا مانگ لی اور دنیا میں ہی اس کو سب کچھ مل گیا، اور ایک نے جو ہے وہ دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی۔ تو یہ اس آیت کے بڑے سارے معنی ہیں، دیکھیں کہ میرا ایک لفظ کہا ہوا اس کے کتنے معنی نکل آتے ہیں۔ آج جو ہمارے شاعر لکھتے ہیں، ایک شعر کی تشریح کرنے لگے تو اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے محبوب پہ سارے جہانوں کی رحمت کے اوپر قرآن پاک نازل کر رہا ہے، آسمان سے اتری ہوئی کتاب، اور اس کا ایک آیت کا ایک ہی ترجمہ ہو، ایک لفظ کا ایک معنی ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم قرآن کی روح تک نہیں پہنچ سکے۔ ہم نے جو ہے اپنی زندگی کو راہ ہدایت کے لیے ابھی چنا ہی نہیں ہے۔ ابھی ہماری اگر میرا کسی کو دل دکھانا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو تلخ ہیں، منہ پہ آ جاتی ہیں، کہ ہم نے جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا جو حال آج کل جو ہے وہ، میں نے 2-3 ویڈیوز دیکھی، میرا بڑا دل دکھا کہ وہ پیچھے ایک نعت لگائی ہوئی ہے اور ساتھ جو ہے وہ لیڈیز جو ہیں، عورتیں، وہ ساتھ ایسے کر کے اور ساتھ بڑے ایکشن دے رہی ہیں، ساتھ ویڈیوز بنوا رہی ہیں کہ وہ ہم سلام کرنے ہیں تو ہمارا سلام قبول کرنا، اس طرح سے وہ کچھ مرد کر رہے ہیں۔ ایک سلیوٹ کر رہا ہے وہاں پہ جا کے، پوری فوجی پریڈ کر رہا ہے کہ کہاں پہ شرم حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں دکھا رہی ہیں کہ آخرت قریب ہے، کیونکہ یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ان چیزوں کے جو ہے کرنے سے ہمیں یہ یقین ہو رہا ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا، جو احادیث اس پہ ہیں غزوہ ہند کی طرف، اور جو بنی اسرائیل کا پھیل جانا ہر طرف اور قابض ہو جانا، عرب اس کے کنٹرول میں آ جانا، اب یہ چیزیں قریب آ رہی ہیں، وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ ان چیزوں کے کرنے سے ہمیں یہ ضرور جو ہے وہ اب جو ہے وہ خوف خدا جو لوگوں کے دلوں سے نکل رہا ہے نا، یہ مار کھائیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج وہ مار کھا رہے ہیں، ان کا حال بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، سارے تماشا دیکھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ وقت جلدی آنے والا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں اٹھے، اگر آج بھی آپ لوگ نہیں اٹھے، تو جس طرح فلسطین کا حال ہو رہا ہے، جس طرح برما کا ہوا ہے، جس طرح اور ملکوں میں کافی زیادہ مسلم پہ جس طرح ظلم و ستم ہوئے ہیں پچھلے وقت میں، جو ہے وہ انڈیا میں کیا کچھ ہوا مسلم کے ساتھ، کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آج ان پہ آواز نہیں اٹھائی، ان کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوئے، اور چلو کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آنے والے وقت کی تیاری تو کرو۔ مجھے بتاؤ کتنے فیصد آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو شعور دیا ہے کہ غزوہ ہند ہوگی؟ کتنے فیصد آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو شعور دیا کہ یہ پھیل جائیں گے، یہ کافر ہمارے تک آ جائیں گے؟ کتنے فیصد آپ لوگوں کی ٹریننگ ہے؟ کتنا مسجدوں میں جو ہے وہ فتوے جاری ہوئے ہیں؟ آج تک کوئی بات ہی نہیں ہے، اصل معاملات کی طرف تو آ ہی نہیں رہے۔ یہ میری باتیں جو ہیں وہ کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے جو اسلام، جو معذرت کے ساتھ جو اسلام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ علی بڑا تھا یا عمر بڑا تھا، تو اہل بیت کی محبت زیادہ ہونی چاہیے یا اصحاب کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، کس نے کہاں پہ کیا کیا تھا،
دیکھیں ہم نے کسی کے عمل سے بخشا نہیں جانا، ہم نے اپنی ذات کو لے کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم نے جو کیا ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ جن بحثوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، جن تکرار میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے بیٹھ کے جو یہ کچھ کر رہے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دور تک تعلق نہیں ہے۔ ارکان اسلام تو 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ہم نے جو ہے جو اصل جو ہماری لیے جو کیوں میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پہلے ہی بیان فرما دیا، اس وقت میں کیوں بیان فرما دیا کہ غزوہ ہند ہوگی، کیوں فرما دیا کہ 2 لشکر جو ہے وہ جنتی ہیں، ایک وہ جو غزوہ ہند میں ہوگا، ایک لشکر وہ جو عیسیٰ ابن مریم کی جو ہے وہ مدد کے لیے نکلے گا، کیوں پہلے ہی یہ ساری چیزیں ہم پہ واضح کر دی؟ اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ جو ہے وہ تیاری کر سکیں، ہم آنے والے وقت کے لیے قائم ہو سکیں۔ اگر ہم نے آج بھی وقت کو نہ سمجھا، اگر ہم آج بھی کھڑے نہ ہوئے، تو ہمارا آنے والے وقت میں جو آج ان لوگوں کا حال ہو رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کا بھی یہی حال ہوگا، ہمارے بڑوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہمارے دیکھتے ہوئے ہم بے بس کھڑے ہوں گے، گردنیں کٹیں گی، مارے جائیں گے لوگ، ظلم و ستم ہوگا، ہماری اذانیں بند کی جائیں گی، ہماری نمازیں بند کر دی جائیں گی۔ لیکن نمازوں کا کیا ہے؟ نمازیں تو ہمارے ماشاءاللہ معاشرے میں جو ہمارے مولوی حضرات انہوں نے پہلے بند کر دی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے مذہب کو پروفیشن بنا لیا، اپنا شعبہ، اپنا پیشہ بنا لیا، کاروباری ایک سسٹم بنا لیا اس کو۔ جبکہ واحد مذہب دنیا میں، پوری دنیا میں ایک مذہب صرف اسلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا پابند، کسی کا محتاج نہیں کیا۔ آپ جو مرد مومن چاہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے، جو تھوڑا سا شعور رکھتا ہے وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، نکاح آپ خود پڑھا سکتے ہو، اپنے عزیز و اقارب کے نکاح خود پڑھاؤ، جنازے خود پڑھاؤ، بچوں کے کان میں آواز جو ہے وہ اذان خود دو، اپنے بچوں کو درس قرآن خود دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین کو آسان کر دیا، قرآن پاک میں جو واضح کر دیا کہ تمہارے لیے دین کو آسان کر دیا گیا، تمہارے لیے آیات کو ہم نے کھول کھول کے نازل کر دیا، کھول کھول کے بیان کر دیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ افلا تتفکرون افلا یشعرون افلا تتذکرون، اور اس طرح کر کے افلا تعقلون، کیا تم عقل ہی نہیں رکھتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یشعرون، کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی کر کے اللہ تعالیٰ نے کوئی چھپا کے کچھ بھی نہیں رکھا ہوگا، کسی کا محتاج نہیں کیا۔ یہ ایک آنے والی نسلوں کو یہ مطلب تانا دینا، یہ ایک ان کے دماغ میں ایک بات کو ڈال دینا کہ جناب آپ بنا کسی مولوی کے نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو آسان کر دیا، یہ چیزیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ ہمارے جو ہیں وہ 90% جو مولوی حضرات ہیں وہ اپنے اپنے فرقے پہ چل رہے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ نکلے جنہوں نے اپنے فرقے چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے پھر وہ انہوں نے ورک کیا اور مختلف علماء کو پڑھا بھی، مختلف جو ہے وہ معاملات کو دیکھا اور دنیا کے احوال دیکھے، پھر جب وہ لوگوں کے سامنے آ کے انہوں نے بیان کیا تو ان کا کوئی فرقہ ہی نہیں رہا، ان کی کوئی مطلب جو ہے وہ رنگ و نسل ذات سے بالا تر ہو کے انہوں نے پھر دین کو بیان کیا۔ ان کے آج بھی چرچے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے فرقے کا دفاع کیا، کیونکہ ذہن کو جب آپ نے قید کر دینا پھر وہ فرقہ واریت ہے۔ جب ذہن کو آپ وسیع کرو گے تو آپ باہر نکلو گے، آپ جو سچ ہے اس کو مانو، حقیقت کو تسلیم کرو، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ ہدایت جو ہے وہ غور و فکر کا نام ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور پھر اس کے رستے پہ چل پڑنے کا نام ہدایت ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب نماز پڑھو تو آپ کا دل لگے نماز میں۔ ہدایت یہ ہے کہ جب اذان ہو تو آپ کا جسم آپ کو کھینچے کہ چلو، ہمیں جو ہے وہ پکار آ گئی ہے، کس کی؟ ہمارے اس کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے خالق کی پکار آ گئی ہے، ہمارے پیدا کرنے والے کی، ہمیں رزق دینے والے کی، ہمیں عزت دینے والے کی، ہمیں دنیا میں بھیجنے والے کی پکار آ گئی ہے، جس نے ہم سے حساب لینا ہے۔ تو انسان کا جسم اس کو جو ہے وہ تڑپ، جیسے ایک نشئی جو ہوتا ہے، نشہ کرنے والا، وہ اپنے نشے کے بنا نہیں رہ سکتا جب اس کو کمی ہوتی، ایسے ہمیں جو ہے وہ دین سے محبت، ایسے ہمیں اپنے جو ہے وہ ذکر فکر سے محبت ہو، ایسے ہمیں ایک نشہ سا ہو جائے۔ اب ذکر جو ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اہل ذکر ہیں، تو ہم ذکر پہ بار بار زور کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ذکر ہی تو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی تو دلوں کا سکون ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو ذکر کو کرو، میرے ذکر کو کثرت سے کرو، ٹھیک ہے۔ پھر کافی جگہوں پہ فرمایا کہ پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ اپنے کاموں سے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جب تک ذکر نہیں ہوگا ہمارے آنگ آنگ میں، لو لو میں ذکر نہیں ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی، ہم اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتے۔ جب ہم اپنی ذات کی پہچان نہیں کریں گے تو ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے۔
تو جس طرح بابی بلے شاہ نے فرمایا رب دا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، تو اس کی لوگ تحقیق میں پڑھ جاتے ہیں، وہ پڑھے لکھے عالم ہو کے عامل ہوئے ہیں۔ یہ صوفیہ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ پہلے عالم ہوتے ہیں تو پھر عامل ہوتے ہیں۔ میں سب کا دفاع نہیں کرتا، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، میں جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی جو اولیاء اللہ جو ہوئے ہیں، جو ولی کامل ہو چکے ہیں، جو جنہوں نے اپنی زندگی گھر بار جو ہے وہ قربان کیا اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، ان کی بات کرتا ہوں کہ بابے بلے شاہ جو ہیں وہ اپنے وقت کے بڑے اچھے مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو اب ان کی جو شاعری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے دور تھے، وہ صرف لوگوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے جو ہے وہ اس آیت کا ترجمہ جو ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ میں تو تمہارے اندر بستا ہوں، تمہاری جانوں میں رہتا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں باہر نہیں جانا پڑنا، وہ ہمارے انگ انگ میں بستا ہے، لیکن وہ ہمیں کب پہچانا جائے گا؟ جب ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے یقین کر لیں گے۔ وہ اقرار باللسانی، ہم نے یہاں تک ہم پہنچ گئے، اقرار باللسانی ہم نے زبان سے جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے، اقرار باللسانی ہم نے اقرار کر دیا ہے، زبان سے جو ہے وہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ وتصدیق بالقلب تک تو ہم نہیں پہنچے کہ ہمارے دل نے ابھی تصدیق نہیں کی، اگر کی ہو تو ہم جو ہے وہ لاکھوں روپے لگا کے جو حج عمرے پہ جا رہے ہیں وہاں ہم ٹک ٹاک جا کے بنائیں، شرم نام کی چیز نہیں ہے، وہاں پہ جا کے ہم ناچ گانے والی چیزیں دکھائیں لوگوں کو۔ جہاں سے ہمیں حکم ملا ہدایت کا، جہاں سے ہمیں اسلام ملا ہے، ہم وہاں پہ جا کے تماشے کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کا فتویٰ نہیں آ رہا۔ کل کو جب تمہارے بچے کٹیں گے تمہیں سمجھ آئے گی کہ اسلام کیا ہے، تمہیں لگ پتا جائے گا کہ اصل ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج تمہیں شعور نہیں آ رہا، آج بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے مسلم کٹ رہے ہیں دنیا میں، تمہاری بھی باری آئے گی۔ میری بات غور سے سن لو، ایک وقت آئے گا تمہاری بھی باری آئے گی اگر تم لوگ کھڑے نہ ہوئے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو شعور نہ دیا تو ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو یہ وہی ہم تاریخ کو دہراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے وہ مغلوں کو کہا کہ جناب وہ فوجیں یہاں پہ سر پہ چڑھ رہی ہیں تو وہ کہہ رہا جی دلی دور است، اس طرح سے کر کے اور بڑے سارے ہیں کہ اور بھی بڑی ساری مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن جس نے وقت کی قدر نہیں کی اس کی جو ہے وہ تقدیر میں ہمیشہ مار ہی لکھی ہوتی ہے، اس کو مار پڑنی ہی پڑنی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو منوانے کی خاطر، اپنی چیزوں کو منوانے کی خاطر۔ اور جتنا 90% میں نے رمضان میں پورا جتنا بھی دیکھا ہے، یہ نشریات جو چل رہی تھی ٹی وی پہ، تمام چینل پہ صرف بحث و مباحثہ دیکھا ہے میں نے، ہدایت کی بات تو کہیں پہ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کسی کو تو آخرت کا تو جو ہے نا وہ معاملہ تو صرف یہ تھا کہ کس کی شان اونچی ہے کس کی نیچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے لیے سارے ہی اونچے ہیں۔ جو اب 1,24,000 جو ہیں تقریباً روایات میں آتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ بھی تقریباً 1.25 ہیں، تو اب 1.25 صحابہ میں سے جو ہے وہ سارے تو کامل مومن نہیں ہیں، اور سارے تو ہو سکتا ہے سارے بخشے بھی نہ جائیں، کیونکہ ان میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو اسلام پہ مکمل عمل پیرا نہیں تھے، کچھ وہ ہوں گے جن کے عیب ایسے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہر کسی کا اپنا اپنا۔ لیکن جو اصحاب جو ہیں وہ کھل کے جو سامنے آئے، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں پیش کی، ان کا ایک الگ مقام ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جس سے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ اپنے محبوب کا جو کام لینا تھا وہ جس سے چاہا اس سے لیا۔ اور اس طرح ہم جو ہیں کسی کو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ یہ بخشا ہوا ہے اور یہ نہیں بخشا جائے گا۔ ہمیں تو اپنا نہیں پتا کہ ہم بخشے جائیں گے یا نہیں۔ ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر، تو کافر، میں کافر؟ یہ کیسا اسلام آپ جو ہے وہ لوگوں کو درس دے رہے ہو؟ تو کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے آنے والے وقت کی تیاری کریں، اپنی نسلوں کا دماغ جو ہے وہ بنائیں، مسجدوں کے اندر اسلام کو لے کے آئیں، مسجدوں کے اندر سے فرقہ واریت ختم کریں، مسجدوں کے اندر محبت کو پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ میں نے اب سارا یورپ جو ہے وہ دیکھا ہے تو مسجدیں آباد ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پہ جاتے ہو آپ کو جو ٹائم بتایا گیا اس پہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ کا جمعہ جس ٹائم پہ بتایا گیا اس ٹائم کے اوپر آپ کا جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہماری 2 بجے کی نماز کو 3 بجے تک لے کے جانا ہے، 3 بجے والی کو ہم نے 6 بجے تک لے جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ مسجد میں آ گیا ہے تو مولوی صاحب کا خطاب شروع ہو گیا ہے جو 1.5-2 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہونا۔ پھر ہم نے ایک اسلام نیا بنا لیا کہ عشاء کے بعد محفل نعت اور جناب وہ شروع ہوگا جس کو ہم نے ساری رات چلانا ہے، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز کسی نے بھی نہیں پڑھنی۔
ہم نے ایک نیا مذہب لے کے آ گئے ہیں، ہم مذہب کے اندر ایک مذہب کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور اس میں کہیں پہ یہ جیت جاتا ہے، کہیں پہ وہ جیت جاتا ہے، کہیں پہ یہ سچا ہو جاتا ہے، کہیں پہ وہ سچا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو سارے ہی جھوٹے ہیں، کیونکہ مذہب کو چھوڑ کے جب آپ یہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ متشابہ والی آیتوں میں نہ پڑھو، تو جب آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پیچھے کس چیز کی بحث رہ جاتی ہے؟ ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے کہ کون کیا تھا، کسی کے اعمال سے ہم نے نہیں بخشا جانا، ہم نے اپنا جو کرنا ہے ہم نے اس کا ہی جواب دینا ہے۔ تو بڑی ساری چیزیں ہیں، بڑے سارے مسائل زیادہ ہیں، تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو بھی لمبی نہ ہو، آپ لوگ بھی تنگ نہ ہو، تو تھوڑا سا درس دے دیا کروں تاکہ ریکارڈنگ بھی ساتھ ہو جائے کرے۔ تو اب میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جہاں بھی بیٹھتا ہوں میں تھوڑی سی ریکارڈنگ کروا لیتا ہوں تاکہ جو بھی بات ہے وہ سب تک پہنچ جائے، کیونکہ مجھے ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا کافی مریدین سے، تو کوشش کر رہے ہیں ہم بھی انشاءاللہ جو ہے ہمارا آگے آنے والے وقت میں جو ہے ہم انشاءاللہ لوگوں کا جو ہے نا وہ ذہن اس طرف لے کے آ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ لوگ جو ہیں وہ اصل دین کی طرف آئیں، جو اصل چیز ہے اس کی طرف آئیں، جو اصل بات ہے اس کی طرف آئیں، خالق حقیقی کی طرف آئیں، نہ کہ یہ جو ڈرامہ بازیاں، یہ جو عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو آج ہم نے نہ روکا تو یہ کبھی نہیں روکیں گی، ان کو آج ہم اگر اچھا کہیں گے تو یہ اور اوپر چڑھتی جائیں گی۔ اتنا احمقوں کا دور ہے، جو بیوقوف قسم کے بند دماغ کے لوگ ہیں ان کو جناب میڈیا کے اوپر چڑھا کے ہیرو بنا دیا ہوا ہے، جو اچھے لوگ ہیں وہ تو کنارہ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم میڈیا کا استعمال کر کے، اسی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم اپنے جو ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے جہاں تک ہم سے ہو سکا، ہم دل و جان سے اس پہ کھڑے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے ہم اپنے سارے بھائیوں سے، تمام مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا جو لیکچر ریکارڈ ہوتا ہے وہ سب تک پہنچ رہا ہے، ہر کسی کو مل رہا ہے، انشاءاللہ ہم دل و جان سے کھڑے ہیں، ہم جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہماری نسلیں کھڑی رہیں گی، ہم جہاں بیٹھیں گے ہم اصلی جو دین ہے، جو اصل نظام ہے اس کی بات کریں گے، ہم کسی کی شان کو اونچا نہیں لے کے جائیں گے، کسی کو نیچا نہیں کریں گے، ہم کسی فضول بحث میں نہیں پڑیں گے، کسی فضول سوال کا ہم جواب نہیں دیں گے، جو اثر معاشرے کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہم ان پہ بات کریں گے، ان پہ کرتے رہیں گے، ان پہ کر رہے ہیں، اور اسی پہ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔